اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے۔ پس اے عقل والو، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت حوصلے والا ہے۔ ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے، کل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں خوش ہی لگے، یعنی اے انسان، ناپاک چیزوں کی کثرت یعنی قلیل مگر حلال، اور نفع اس کثیر سے بہتر ہے جو حرام اور نقصان دہ ہو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، جو کم ہو اور کفایت کرے وہ اس زیادہ سے بہتر ہے جو غافل کر دے۔ تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اے صحیح اور مستقیم عقل والو، اللہ سے ڈرو، حرام سے اجتناب کرو اور اسے چھوڑ دو، اور حلال پر قناعت کرو اور اسے کافی جانو تاکہ تم فلاح پاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مومنو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ادب سکھایا ہے، اور انہیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع فرما دیا ہے جن کے بارے میں سوال کرنے اور قرید کرنے میں کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے سوال کے جواب میں اگر ان باتوں کا ظاہر کر دیا جائے تو انہیں بری لگے اور ان کا سننا ان کے لیے گراں ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس طرح کا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا، اگر تم اسے جان لو جسے میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور زارو قطار رونے لگے۔ ایک شخص نے پوچھا، میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا فلاں، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ امام ابن جریر نے قتادہ سے اسی آیت کے بارے میں روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی کثرت سے سوال پوچھے، تو ایک دن آپ تشریف لائے اور ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے اور فرمایا، آج تم مجھ سے جو بھی سوال پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ یہ سن کر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے کہ شاید کوئی معاملہ پیش نہ آنے والا ہو۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو محسوس ہوا ہر شخص اپنے کپڑے میں سر چھپائے رو رہا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی جسے اس کے غریب باپ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا، تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں اور برے فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا منظر آج دیکھا ہے کبھی اس طرح کا اچھا یا برا منظر نہیں دیکھا۔
مجھے جنت اور جہنم کا منظر دکھا دیا گیا، حتیٰ کہ میں نے انہیں دیوار سے بھی آگے دیکھا ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بھی بیان کیا۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے از راہ مذاق سوال پوچھا کرتے تھے۔ کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کسی کی اونٹنی گم ہو جاتی تو وہ پوچھتا میری اونٹنی کہاں ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، جب یہ آیت نازل ہوئی آل عمران کی، اور اللہ نے لوگوں پر حج فرض کیا ہے جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہر سال فرض نہیں ہے، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، جبکہ تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے ان اشیاء کے بارے میں سوال کی ممانعت ہے کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائیں تو بری لگیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان سے اعراض کرتے ہوئے انہیں ترک کر دیا جائے۔ اور ارشاد الہی، اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی، یعنی اگر تم ان چیزوں کے بارے میں اس وقت پوچھو گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی جا رہی ہو تو تمہارے لیے انہیں بیان بھی کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ تغابن میں، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف فرما دیا ہے، یعنی اب سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ مراد یہ ہے کہ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ممکن ہے تمہارے سوال کی وجہ سے کوئی ایسا حکم نازل ہو جائے جس میں تمہارے لیے سختی اور تنگی ہو۔ حدیث میں آیا ہے بے شک مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سے سوال پوچھنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ صحیح حدیث میں یہ بھی ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں پس انہیں ضائع نہ کرو، کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں سے منع فرما دیا ہے اس کی بے حرمتی نہ کرو، اور کچھ چیزوں سے اس نے تم پر رحمت کے پیش نظر نہ کہ بھولنے کی وجہ سے سکوت فرمایا ہے، ان کے بارے میں سوال نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبکہ اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، یعنی یہ سوال جن سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھے تھے، اور جب انہیں ان کا جواب دیا گیا تو وہ ایمان نہ لائے بلکہ کافر ہو گئے، اور انہیں ان کے سوالوں کا جواب تو دیا گیا مگر وہ اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے، کیونکہ انہوں نے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہ سوال نہیں پوچھے تھے بلکہ مذاق، ضد اور ہٹ دھرمی کے طور پر پوچھے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔